نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے سے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تیسری دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ تعالی جل شانہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالیں۔ اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے بیان کیا۔ چنانچہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے پکارا اور فرمایا یا معاذ، تو انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر پکارا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تین دفعہ ایسا ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالی جل شانہ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتمان علم یعنی علم کے چھپانے کے گناہ کے خوف سے اپنے آخری وقت میں اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ان دونوں روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث اور روایات کے اندر جو ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید کا اقرار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اللہ کی بندگی اور عبادت کا اہتمام کرنا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار ہونے اور آپ کے پیچھے بالکل آپ سے مل کر بیٹھنے کو جس خاص انداز سے بیان کیا ہے اس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شفقت حضرت معاذ پر تھی اور بارگاہ نبوی میں جو خاص مقام قرب ان کو حاصل تھا وہ سامعین کے پیش نظر رکھیں تاکہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بات کیوں فرمائی جس کو عوام مسلمین میں اشاعت سے آپ روادار نہ تھے، جیسا کہ اگلی روایت میں تشریح ہے۔ دوسری بات اس کی توجہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس تفصیل کے بیان کرنے سے اس حدیث کے بارے میں اپنے اتقان یعنی اپنے یقین کو بھی ظاہر کرنا ہو، یعنی لوگوں پر یہ واضح کرنا ہو کہ مجھے یہ حدیث ایسی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی جزئی باتیں بھی مجھے یاد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ مخاطب کیا، اور پھر جو کچھ آپ فرمانا چاہتے تھے اس کا ایک حصہ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا، اور دوسرا جز کچھ دیر توقف کرنے کے بعد، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا۔ اس کی توجیہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ ہمتن گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تردد اور توقف تھا کہ حضرت معاذ سے بھی یہ بات بیان کر دی جائے یا نہ کی جائے۔ چنانچہ جب 3 مرتبہ آپ نے اس بات کو کہنے کا ارادہ کیا، پھر مؤخر کر دیا، پھر ارادہ کیا، پھر مؤخر کر دیا، لیکن بالآخر آپ کو جب شرح صدر ہو گیا کہ مجھے یہ بات حضرت معاذ کے سامنے بیان کر دینی چاہیے، تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی مرتبہ میں یہ بات ارشاد فرما دی۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ یہ بتلایا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، تو فرمایا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے، جو بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے، تو اللہ کی ذات کا حق یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو اللہ یعذبہم، ان کو عذاب نہ دے۔ یہاں پر ایک بات سمجھتے چلیے کہ ایک حق کا لفظ استعمال ہوا بندوں کے لیے، اور ایک حق کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے لیے۔ یہ لفظ اگرچہ لفظی اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معانی اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معانی اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی بندوں پر لازم ہے، بندوں پر واجب ہے، بندوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن جب یہی حق کا لفظ اللہ رب العالمین کی طرف منتقل ہوا تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ مراد ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کی ذات پر کسی چیز کا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کو آپ ذرا آسان الفاظ سے سمجھیے کہ اللہ پر کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں تمام نیکیوں اور حسنات کو بجا لاتا ہے، اب اللہ پاک پر لازم نہیں ہو جاتا کہ لازمی طور پر اس کی نیکیوں کو پلڑے میں ڈال کر اس کو اس کا ثواب بھی عطا کرے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کی تمام نیکیوں کو رد کر دے۔ اللہ پر لازم اور ضروری نہیں کہ اس کی نیکیوں کا ثواب لازمی طور پر دے، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے
باقی دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا، جو اعمال صالحہ کرے گا، اللہ اس کو ضرور بدلہ دے گا۔ تو اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ تو حق کا مطلب پھر یہی بنا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اور اگر اللہ چاہے تو نہ کرے، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی اللہ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک چاہے جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جو چاہے کرے، کوئی اللہ پاک سے پوچھنے والا نہیں۔ ایک آدمی برائی کرے، اللہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ ایک بندہ اچھائی کرے، چاہے تو وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ رب العالمین پر گناہگار کی سزا بھی واجب نہیں، نیکوکار کی جزا بھی واجب نہیں۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ تو یہ جو فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك، فرمایا کہ اللہ پر کیا حق ہے کہ جب وہ بندے اس کی عبادت کریں، اس کا حق ادا کریں، تو فرمایا وہ ہے کہ ان کو عذاب نہ کریں، یعنی اللہ کا ایسے لوگوں سے وعدہ ہے۔ اسی طرح اگلی جو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر کچھ الفاظ یوں بھی ہیں کہ من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له۔ قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ؟ قال دعهم یعملوا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جو شخص اللہ کے سامنے اس حال میں جائے گا کہ شرک سے اس کا دامن پاک ہو، اور وہ 5 نمازیں پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، وہ بخش دیا جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں سب کو جا کر یہ بشارت سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانے دو، رہنے دو، انہیں عمل کرنے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشخبری سے منع کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی چیز کی بشارت اور خوشخبری سن کر عمل سے پہلو تہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عمل سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا جی چرانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کا حکم دیا قرآن حکیم میں، وہیں پر اعمال صالحہ کا بھی حکم دیا۔ کئی جگہ پر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت معاذ بن جبل سے ہی مسند امام احمد بن حنبل سے مروی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ کھلے گا، جنت کی چابی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نبی کے واسطے سے پہنچا، اس نبی پر بھی ایمان، پھر اس نبی کے ذریعے سے جو احکام شریعت ملے ان پر بھی ایمان۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک آدمی فقط لا الہ الا اللہ پڑھ کے کفر بھی کرتا رہے، شرک بھی کرتا رہے، اور ختم نبوت کا انکار بھی کرتا رہے، صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہتا رہے، قرآن حکیم کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا رہے، اور منزل من اللہ ہونے سے اس کا انکاری ہو، اور اسی طرح قرآن حکیم کے متعلق تحریف کا قائل بھی ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مومن شمار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کبھی بھی یہ کنجی نہیں کھلوائے گی۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے، ایک آدمی جب کلمے کے اندر توحید کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، تو گویا کہ وہ دین کے تمام احکام کو مان جاتا ہے۔ تو ان احادیث کو سمجھنا یقیناً آپ حضرات کے سامنے اب تھوڑا سا آسان ہو گیا ہوگا کہ ان احادیث کے اندر کیا چیز بتلائی۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو لوگوں کو اس حدیث کو سنانے سے منع کیوں کیا؟ چنانچہ محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی بے پرواہی والی ہے، اور وہ عمل سے تھوڑی پہلو تہی کرتا ہے، عمل سے تھوڑا سا جی چراتا ہے، اس لیے فرمایا کہ عمل بھی لوگوں کو کرنے دو۔ باقی جو آدمی بد عملی بھی کرے لیکن اس کے سینے میں شہادتین یعنی اللہ کی توحید کی شہادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہوگی، بہرحال وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔